السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 149 اور 150 ان دو آیات کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ اب آیت نمبر 149 یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور ان کے ساتھ پھر جماعت صحابہ سے بھی خطاب ہے اور قیامت تک کے لوگوں سے بھی خطاب ہے۔ تو بات وہی قبلہ کی چلی آ رہی ہے، آئیڈیالوجی کی چلی آ رہی ہے، بڑی اہم۔ دیکھیں قرآن کریم کس طرح سے یہ کتاب مثانیہ ہے۔ کتاب مثانیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں بات کو ریپیٹڈلی کیا جائے، کھول کھول کر ریپیٹڈلی بار بار کیا جائے تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے، کتاب مثانیہ۔ اور پھر کتاب مثانیہ کی ایک خصوصیت ایک اور بھی ہے، اسی کتاب کو اللہ نے کتاب مثانیہ کہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے ریپیٹڈلی وہ فیکٹس بتاتا ہے، دوسری چیز کیا ہے کہ اپوزٹ ورڈ لا کر، جیسے دن کی بات کرتا ہے تو ساتھ ہی رات کی بات کرتا ہے، تاریکی کی بات کرتا ہے تو اجالا کی بھی بات کرتا ہے۔ تو جب دن اور رات کا کنٹراسٹ آپ کے سامنے ہوگا نا تو پھر آپ کے اوپر دن کی روشنی بھی واضح ہو جائے گی، رات کی تاریکی بھی واضح ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے جو کتاب فیکٹس کو کلیئر کرتی ہو اس کو عربی میں کتاب مثانیہ بولتے ہیں۔ یعنی جو اصول ضابطے ہیں وہ ریپیٹڈلی اور اپوزٹ ورڈ لا کر تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو، سمجھ آئی؟ تو یہ دیکھیں قبلہ کی بات اب چلی آ رہی ہے۔ قبلہ مین آئیڈیالوجی، اور اس آئیڈیالوجی کا ایک محسوس مرکز ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں، آیت شروع ہو رہی ہے 149۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہتا ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے بھی، جس شعبے میں، زمین کی کسی بھی خطے سے جب تو نکلے تو تو پھیر لے کیا؟ وجہ کا اپنا چہرہ۔ اب یہ ایک چہرہ تو ہے نا، فزیکلی چہرہ کو پھیر لینا، یہاں پر فزیکلی چہرہ کی بات نہیں ہو رہی، یعنی اپنا فوکس ادھر رکھنا، اپنا فوکس آئیڈیالوجی کے اوپر رکھنا کہ ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے، دین کی آئیڈیالوجی کیا ہے، الدین کیا ہے، اس کا تصور کیا ہے، اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے، اس کے اوپر فوکس رکھنا، تو اس طرف رخ کر کے رکھنا اپنا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں تو بہت سارے الفاظ ہیں جو میٹافوریکل ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ کہتا ہے جو جن مومنین نے، جماعت صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جب عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی خبر آئی تو قرآن بتا رہا ہے نا کہ انہوں نے بیعت کی۔ تو جب انہوں نے بیعت کی تو قرآن کے اندر آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب اللہ کا کوئی ہاتھ، آپ اس کا کیا، اللہ کا تو کوئی ہاتھ نہیں، تو اس کا یہ میٹافوریکل لینگویج ہے۔ اگر یہ آیت اگر آپ اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا کوئی سچ مچ کا کوئی ہاتھ ہے، اور وہ جتنے 1400 صحابہ کرام نے جو بیعت کی تھی ان کے اوپر پھر اللہ کا ہاتھ آ گیا، تو اللہ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا ان کے اوپر۔ تو یہ اس طرح نہیں ہے، فزیکلی ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کا کوئی ہاتھ ہے، کیونکہ اللہ نے خود اپنے بارے کہا ہے کہ لیسا کمثلہ شیئن، کہ اللہ کو کسی شے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ تو قرآن کریم تشبیہات، میٹافوریکلی چیزوں کو سمجھانے کے لیے وہ ورڈ یوز کرتا ہے، جیسے اللہ نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ مومنین کے ہاتھ کے اوپر ہے، تو اللہ کا تو فزیکلی کوئی ہاتھ نہیں، لفظی ترجمہ کریں گے بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اب یہاں پر بھی جیسے آپ اللہ کے ہاتھ کا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اس کا ترجمہ آپ لفظی کریں گے تو اس کا مطلب اللہ کا ہاتھ تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ وجہ کا اپنا چہرہ
فزیکلی موڑ لو. یہ فزیکلی چہرے یا فیس کو موڑنے کی بات نہیں ہو رہی. یعنی اپنا جو فوکس ہے وہ اس آئیڈیالوجی پر رکھو کہ اسلام کی دین کی آئیڈیالوجی کیا ہے, اور اس کا جو محسوس مرکز ہے اس جگہ پر اس دین کو قائم کرنا ہے تاکہ وہ اس کا محسوس مرکز ہو جائے, اور پوری دنیا میں زمین کا کوئی بھی خطہ ہو, دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو, وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں جو بھی الدین پر آنا چاہتے ہیں یا دین پر ہیں, وہ اپنا فوکس اس آئیڈیالوجی کے اوپر رکھیں جو قرآن کی روح سے قائم کی جاتی ہے یا کی جائے گی, تو اس کی طرف رکھیں کہ وہ آئیڈیالوجی کیا ہے. یہ فزیکلی منہ کو پھیرنے کی قرآن بات نہیں کر رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کیا کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی تو ہے تو اپنا جو چہرہ ہے, اپنا جو فوکس ہے, چہرے سے مراد فوکس ہے, تو وہ کیا ہے, شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کی طرف رکھ. مسجد حرام کیا ہے؟ اس اسلام کی آئیڈیالوجی کا سینٹر, جیسے جیوز کی آئیڈیالوجی کا سینٹر یروشلم ہے, اسلام کی آئیڈیالوجی کا سینٹر اللہ نے مسجد الحرام کو بنایا ہے. یہ اس آئیڈیالوجی کے اوپر چلنے والے جو مسلمز ہیں یا مومن ہیں ان کی آئیڈیالوجی کا محسوس مرکز ہے, جو اللہ نے خود کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی کہا کہ اس کی بنیادی کھڑی کرو. وَيَرْفَعُ ابراہیم, کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں. تو یہ چیز تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جو بھی قرآن کا جب نظام قائم ہو تو یہ جو ہے مین سینٹر ہے اس کا, اس کی آئیڈیالوجی کا محسوس مرکز ہے. تو کہتا ہے اس طرف فوکس رکھو کہ وہاں پر اللہ کا نظام قائم ہو جائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں تھے, تو اب یہ جو مکہ تھا یہ کفار مکہ کے اس کے قبضے میں تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش تھی کہ اس کے اوپر ہماری تولیت ہونی چاہیے. تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایسی تدابیر کی جائیں کہ جس کی روح سے یہ جو کعبہ ہے وہ تمہاری تولیت میں آ جائے. اس کے لیے تمہیں جد و جہد کرنی پڑے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کرام کو مل کر بڑی سٹرگل کرنی پڑے گی, بڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی. تو لیکن ایسا ہو جائے گا جب تم کوشش کرو گے تو یہ تمہاری تولیت میں آ جائے گا. تو یہ چیز کلیئر ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے, یہ فولی وجہ کا یہ کیا چیز ہے, اور شطر المسجد الحرام یہ کیا چیز ہے. مسجد الحرام آئیڈیالوجی کا مرکز, سینٹر, جس کو ہم قبلہ بھی کہہ لیں, اور فولی وجہ کا وہ فزیکلی نہیں, میٹافوریکلی یہ قرآن بتا رہا ہے. یہ چیز کلیئر ہوگی. یعنی اس کا مطلب ہے فوکس رکھنا, اس طرف توجہ مرکوز رکھنا, یہ ہوتا ہے. اور آگے کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَلْحَقَّ مِن رَبِّكَ, اور بلا شبہ تیرے رب کی طرف سے وہی حق ہے, وہی حق ہے. اچھا آگے کہہ رہا ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اس کا قانون مکافات عمل اس کی نظر میں ہے تمہارا ایک ایک عمل. یہ چیز ہوگی. یہ 149 اور اس کے بعد آ جاتی ہے 150. اس میں جو چیز کلیئر کرنے والی ہے, میں اگین رپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو وجہ کا ہے اپنا چہرہ, اس سے کیا مراد ہے؟ فزیکل چہرہ نہیں, کیا ہے؟ فوکس, توجہ مرکوز کرنا, یہ ہے. تو یہ چیز ہوگی. اور آگے ہم کسی کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہ توجہ مرکوز کرنے کے لیے کرتے ہیں, اٹینشن پے کرنے کے لیے کرتے ہیں. کسی کی بات کو ہم نے سننا ہو غور سے تو ہم اس کی طرف آئی کانٹیکٹ بھی کریں گے, اپنا فیس بھی اس کی طرف کریں گے, تو یہ ہم اس کی بات سننے کے لیے. تو وہیں سے یہ لفظ دیکھیے, الفاظ ایسے ہی قائم ہوتے ہیں, کوئی بھی زبان ہو تو الفاظ قائم اسی طرح سے ہوتے ہیں. اور مسجد الحرام کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ آئیڈیالوجی کا سینٹر, اسلام کی آئیڈیالوجی کا سینٹر. تو یہ چیز کلیئر ہوگی اس آیت کے اندر. اور آگے پھر وہی بات لٹا کر رہا ہے, کہتا ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وہی جملہ پھر اس آیت کے اندر آ رہا ہے کہ تو جہاں بھی ہو, جہاں سے بھی نکلے, جہاں سے بھی آئے,
فولی وجہ کا، تیرا رخ، تیری توجہ، تیرا فوکس کہاں پر ہونا چاہیے؟ مسجد حرام کی طرف۔ آئیڈیالوجی اس کا جو سینٹر مسجد حرام اس طرف ہونا چاہیے۔ پیچھے آیت میں آ چکا ہے نا کہ قد نرا تقلب وجہ کا، اللہ دیکھتا ہے تجھے کہ تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی وہ اس خواہش کی کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے تھے کہ کب اس کعبہ کے اوپر ہماری تولیت ہوگی، ہمارا قبضہ ہوگا، یہ ہمارے پاس آ جائے گا، یہ کفار کے قبضہ میں ہے۔ تو وہاں پر ہم نے یہ آپ کو ویڈیو کر کے بتایا تھا۔ تو یہ اسی خواہش کے جواب میں اور قبلہ کو کلیئر کرنے کے لیے یہ آیات آ رہی ہیں۔ تو یہ ساری آیات قبلہ کی کلیئرٹی میں آ رہی ہیں۔ اچھا، یہ چیز ہوگی۔ اور آگے کہتا ہے وحیث، یہاں پر تو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا کہ اپنا فوکس مسجد حرام کی طرف رکھ۔ اور آگے وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجۃ الا الذین ظلموا منہم۔ یہاں پر خطاب مومنین سے ہو گیا، جماعت صحابہ سے ہو گیا، اور آگے جتنے بھی قیامت تک کے آنے والے انسان ہیں۔ اب تک جو خطاب تھا جو پیچھے میں نے پڑھا اس میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص خطاب کیا گیا۔ اب یہاں سے جو آیت کا جو حصہ شروع ہو رہا ہے کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اب یہ جمع کی صیغہ ہے۔ اب اس میں جماعت صحابہ اکرام آ گئی، تمام امت آ گئی، تمام انسان آ گئے۔ کیا کہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو، سب انسانوں سے کہہ رہا ہے۔ اس وقت جماعت صحابہ سے کہہ رہا تھا اور آج ہم سے کہہ رہا ہے، قیامت تک کے انسانوں کو کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو، وحیث، جہاں کہیں بھی ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تو تمہارا جو توجہ ہے، تمہاری جو فوکس ہے، وہ کہاں پر ہونا چاہیے؟ مسجد حرام کی طرف، جو اللہ کے نظام کا سینٹر ہے، دین کی آئیڈیالوجی کا سینٹر ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پر اس وقت ایک فقہ کی حکمرانی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے۔ قرآن کا نظام وہاں پر اب بھی نہیں ہے اس وقت۔ تو جب بھی قائم ہوگا تو یہ مرکز قرآن کا ایک محسوس مرکز بن جائے گا، یہ جو مسجد الحرام ہے۔ تو ابھی تو وہاں پر فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے یا فقہ حنبلی ہے۔ فقہ حنفی تو خیر پاکستان میں ہے، تو وہاں پر وہ فقہ کی حکومت ہے، قرآن کی حکومت نہیں ہے۔ خالص قرآن کی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، وہ نہیں ہے۔ تو جب بھی قائم ہوگی اس کا مرکز مسجد الحرام ہوگا۔ جیسے پوری دنیا کا جو یونائٹڈ نیشن کا آفس ہے، UN، بالکل اس کی وہی حیثیت ہو جائے گی مسجد الحرام کی جو UN کی ہے، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا جو آفس ہے، جیسے اس کی ہے، بالکل یہ UN کی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ یہ جو مسجد حرام کا جو مقام ہے، اسی کو قرآن قبلہ کہہ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ بڑی غور طلب ہیں کس طرح قرآن سمجھاتا ہے کہ قبلہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ چیز کلیئر ہوگی۔ اور آگے کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ باتیں ہم تمہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ایک آئیڈیالوجی ہونی چاہیے۔ کس کی روح سے؟ قرآن کی روح سے۔ اگر تم صرف قرآن کی روح سے آئیڈیالوجی نہیں بناؤ گے، اپنے مذہبی پیشواؤں کی روح سے بناؤ گے، یہ جو پریسٹ ہوتے ہیں اس کی روح سے بناؤ گے، پریسٹ کی جو بکس ہوتی ہیں ریلیجس بڑی مقدس، ان کی روح سے بناؤ گے، تو کہتا ہے پھر تمہاری آئیڈیالوجی ایک نہیں ہوگی، پھر تم بکھر جاؤ گے، پھر تم ڈس انٹیگریٹڈ ہو جاؤ گے، تمہارے اندر انتشار اور فساد آ جائے گا، پھر تمہارے اندر یونٹی نہیں ہوگی، وحدت نہیں ہوگی، مطلب توحید نہیں ہوگی۔ تو کہتا ہے کہ اس لیے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری آئیڈیالوجی قرآن بیس ہونی چاہیے۔ قرآن بیس ہوگی تو پھر تمہارے اندر یونٹی رہے گی، تم پھر فرقہ نہیں بن سکتے، مختلف فرقے، مختلف فقہیں۔ اب تو فقہ حنبلی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، اس طرح ہے نا، جعفری ہے، اسماعیلی ہے۔ تو جب تم قرآن بیس آئیڈیالوجی کے اوپر آؤ گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر تم ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوگے، ایک ہی پیج پر ہوگے، تمہارے اندر یونٹی ہوگی، ڈس انٹیگریشن نہیں ہوگی، تمہارے اندر انٹیگریشن ہوگی، تم ایک انٹیگریٹڈ نیشن بن جاؤ گے، ایک نیشن بن جاؤ گے۔
سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ یہ ساری قبلہ سے ریلیٹڈ ہیں۔ اچھا، تو کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہم تمہیں کیوں کہہ رہے ہیں، یہ اہمیت ہم تمہیں کیوں جتا رہے ہیں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، کیوں بار بار رپیٹ کر رہے ہیں؟ کہتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہتا ہے کہ تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے، لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھیں یہ اپنے آپ کو مسلم یا مومن کہلاتے ہیں، یہ تو اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں جیسا کہ اب ہم بٹے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی ایسی دلیل نہ بنے کہ دیکھو یہ تو خود منتشر ہیں، یہ تو خود ٹکڑے ٹکڑے ہیں، فرقے فرقے بنے ہوئے ہیں، ان کے تو کتنے ہی فرقے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات عائد کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جب تمہاری ایک آئیڈیالوجی ہوگی تو ایک مرکز ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ وہ تمہارے خلاف کوئی الزامات عائد کریں۔ کہتا ہے سوائے ان لوگوں کے اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں تمہارے خلاف ان کے پاس پھر کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو تو چھوڑیں، وہ تو ظالم ہیں، وہ تو چیزوں کو ان کے صحیح مقام پر رکھنے والے ہی نہیں، وہ تو یا اس کے مقام سے بہت بلند کر دیتے ہیں یا اس مقام سے چیزوں کو ان کے مقام سے نیچے گرا دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ تو کریں گے لیکن ان کو چھوڑیں، باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل پھر نہیں رہے گی اگر تمہاری آئیڈیالوجی ایک ہوئی، اگر تمہاری آئیڈیالوجی کا سینٹر ایک ہوا۔ یہاں تک بات کلیئر ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، کہتا ہے کہ فلا تخشوہم واخشونی، فلا تخشوہم، کہتا ہے جب تمہاری آئیڈیالوجی ایک ہوگی، تمہاری آئیڈیالوجی کا سینٹر ایک ہوگا، تو پھر تو تمہارے درمیان کوئی فرقے نہیں ہوں گے، پھر تو تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوں گے۔ تو پھر کہتا ہے کہ فلا تخشوہم، چنانچہ تم ان سے پھر خوف نہیں کھاؤ گے، تو اس لیے تم ان سے خوف نہ کرو۔ خوف زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب تم ایک ہو جاؤ گے تو پھر تمہارے دلوں میں ان کا خوف جاتا رہے گا، وہ جو تمہارے دشمن ہیں تو تمہارے دلوں میں پھر ان کا خوف نہیں رہے گا۔ اور آگے کہتا ہے وَخْشَوْنِی، یہ خوف کیسے دور ہوگا؟ پیچھے بتا رہا ہے کہ ایک آئیڈیالوجی ہو، اس آئیڈیالوجی کا ایک مرکز ہو، ساری قوم، سارے مسلم ایک پیج پر، ایک مرکز پر جمع ہو، تو کہتا ہے اس سے دشمنوں کا خوف تمہارے دل سے نکل جائے گا، تمہیں پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک چیز تو یہ ہوگی، اور آگے پھر ایک دوسری ریزن بتا رہا ہے کہ ڈر نہیں رہے گا۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ وَخْشَوْنِی، کہتا ہے کہ میرے قانون کی سرکشی سے ڈرو، میرے قانون کی سرکشی کرنے سے، میرے قانون کی وائلیشن کرنے سے جو تباہی ہوتی ہے، جو برا انجام ہوتا ہے اس کے نتیجے میں، کہتا ہے جب تم اس سے ڈرو گے تو پھر تمہارے دلوں کے اندر دشمنوں کا خوف نہیں رہے گا۔ اب یہ دیکھیں ایک اور ریزن بتا رہا ہے کہ خوف کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، وہ ایک اور اس کا حل بتا رہا ہے، ریزن نہیں حل بتا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ کیسے خوف دور ہو سکتا ہے۔ ایک تو پیچھے بتایا کہ آئیڈیالوجی ایک ہو، مرکز ایک ہو، دو چیزیں ہوگی، اور تیسرا اللہ کے قوانین کی وائلیشن سے تباہی آنے کا خوف، یہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ کا خوف نہیں۔ یہ چیز اگین سمجھ لیں، جو چیزیں میں بول رہا ہوں بڑا سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں، چیزوں کو کبھی بھی مکس نہ کرنا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا خوف نہیں، قرآن اللہ کا خوف کی بات نہیں کر رہا، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے جو قوانین ہیں جو تمہاری بہتری کے لیے، اگر تم نے ان کو وائلیٹ کیا، ان کی خلاف ورزی کی، ان سے سرکشی برتی، ان سے منہ موڑا، تو اس سے تمہارا جو تباہ کن انجام ہے اس سے تم خوف کھاؤ۔ لہٰذا میرے قوانین کی وائلیشن نہ کرو۔ کون سے قوانین؟ جو اس کی کتاب کے اندر ہے، قرآن کے اندر۔ جب تم ان کی وائلیشن کرو گی
تو پھر تمہارے انجام تباہ کن ہو جائے گا، تم تباہی سے دوچار ہو جاؤ گے، ذلت اور مصیبت میں گر جاؤ گے، پھر دشمنوں کا خوف بھی تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ دیکھیں قرآن کریم کس طرح سے سمجھا رہا ہے بات کو، کیسے بات کو واضح کر رہا ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ جتنا بھی سمجھانا ہے اپنے قانون کی روح سے ہم تمہیں اس طرح سے سمجھا رہے ہیں۔ کیوں سمجھا رہے ہیں؟ کہتا ہے کہ جب تم ان چیزوں کے اوپر آ جاؤ گے، ہمارے قوانین کے اوپر تم اس کو تم فالو کرنے لگ جاؤ گے، تو کہتا ہے کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، کہتا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے ان باتوں کا، کہتا ہے کہ تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دوں۔ یہ ہے والی اتمہ، تاکہ میں پوری کر دوں، نعمتی علیکم، اپنی تمام نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دوں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے قوانین کو فالو کرنے سے ہوگا۔ اگر ہم اللہ کے قوانین کی وائلیشن کریں گے تو پھر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان سے ہم محروم کر لیں گے اپنے آپ کو، ہم پھر اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ نہیں محروم کرے گا، ہم ان قوانین کی سرکشی کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو خود ان قوانین سے محروم کر لیں گے۔ یہ اس کا معنی ہوا۔ اور آگے کہتا ہے کہ جب تم میرے قوانین کی پیروی کرو گے، ان کو فالو کرو گے، تو ایک تو میری نعمتیں تمہارے اوپر پوری ہوں گی، نعمتوں کی بارش ہوگی تمہارے اوپر، اور دوسری کیا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور دوسرا یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے، ان باتوں کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راستہ پا جاؤ، تاکہ تمہیں منزل مل جائے۔ یہ ہدایت ہوتا ہے نا، ہدایت ہی ہدن رہنمائی ہوتی ہے، ڈائریکشن ہوتی ہے، گائیڈنس ہوتی ہے، راستہ ہوتا ہے، منزل ہوتی ہے۔ کہتا ہے منزل پانی ہے نا، نعمتیں میری حاصل کرنی ہے نا، انتشار سے بچنا ہے، فساد سے بچنا ہے، منزل مقصود پانی ہے، تو پھر میرے یہ جو قوانین ہیں ان کے اوپر چلو۔ اس میں کیا ہے کہ جو دین کی، جو اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ تمہاری ایک ہونی چاہیے۔ وہ اسی صورت میں ہوگی کہ صرف ایک اللہ کی کتاب کے اوپر تم یقین رکھو، صرف ایک اللہ کی کتاب کے ضابطوں کے اوپر تم چلو، صرف ایک اللہ کی کتاب کے ضابطوں کے مطابق تم اپنی ریاست کا، حکومت کا نظام بناؤ، اپنے ریاستی اداروں کا نظام قائم کرو، وہ عدلیہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، پارلیمنٹ ہو، کوئی بھی ہو۔ تو کہتا ہے جب تم ان قوانین کی روح سے اپنی ریاست کا، حکومت کا نظام بناؤ گے، اپنا سوشل سیٹ اپ بناؤ گے، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی ان ویلیوز کے مطابق تم ڈھالو گے، تو اس سے پھر کیا ہو جائے گا؟ تمہارے اندر اتحاد بھی ہوگا، یونٹی بھی ہوگی، انٹیگریشن بھی ہوگی، تم انٹیگریٹڈ نیشن بھی بن جاؤ گے، تمہارے اندر کسی قسم کا انتشار اور فساد وہ بھی نہیں رہے گا، تم ایک پیج پر ہو جاؤ گے، تم وحدت کی لڑی میں پروئے جاؤ گے، تمہاری جو منزل ہے وہ بالکل سیدھی راستہ تمہیں مل جائے گا، سیدھا راستہ، اور تم اپنی منزل پر جو گامزن ہو جاؤ گے، اپنی منزل پالو گے۔ یہ ہے جی جو کامیابی کی منزل ہے، انسانوں کی کامیابی کی منزل وہ مل جائے گی۔ امید ہے میرا یہ ویڈیو آپ کو قرآن کا اصول ثم تتفکروا اس کی روح سے سوچنے سمجھنے کی ترغیب دلائے گا۔ شکریہ۔